آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا مدینہ کی ریاست کی بنیادی خصوصیات آپ کے ساتھ شیئر کروں، صرف چار، زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دیں۔ میں نے کہا پہلی خصوصیت مدینہ کی ریاست کی یہ ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ، ایبسلوٹ ساورنٹی اللہ کے پاس ہوگی، کسی اور کے پاس نہیں۔ دوسری خصوصیت مدینہ کی ریاست کی یہ ہوگی کہ اس میں سپریم لا، برتر قانون، اعلیٰ قانون قرآن و حدیث اور سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور قرآن ہوگا، کوئی اور قانون نہیں ہوگا، کالعدم ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں شورائیت ہوگی، آمریت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی، جو قرآن و سنت سے آزاد تو نہیں ہوگی لیکن باقی ہر چیز سے آزاد ہوگی۔ اس پہ کسی کا اختلاف ہے؟ تو جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مولوی اکٹھے نہیں ہیں ورنہ اسلام نافذ کر دیتے، علماء اکٹھے نہیں ہیں ورنہ شریعت نافذ ہو جاتا، میں ان سے پوچھتا ہوں قرارداد مقاصد کو نافذ کرو، اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ 1951 میں جو 22 نکات ہے، اتفاق ہے، نافذ کرو۔ سود کی حرمت پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، سود کو نکال دو۔ یہ بہانے نہیں چلتے پاکستان میں کہ علماء اکٹھے ہو جائے تو پھر ہم نافذ کریں گے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ میں آخری بات فرانس کی کروں گا۔ فرانس کے میکرون نے کہا کہ اسلام از ان کرائسس، اسلام بحران کا شکار ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اور آپ کے جذبات ان کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام از ناٹ ان کرائسس، فرانس از ان کرائسس۔ فرانس اس لحاظ سے کرائسس میں ہے کہ مینار سے ڈرتا ہے، مسجد کے مینار سے خوف آتا ہے، برقعے سے خوف آتا ہے، حجاب سے خوف آتا ہے، مسلمان سے خوف آتا ہے۔ تو اسلام از ناٹ ان کرائسس، یو آر ان کرائسس۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان 1 ارب اور 70 کروڑ کی تعداد میں اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حکمران وقت یا پارلیمنٹ کے اراکین، ہم بھی پارلیمنٹ میں رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اراکین، لیجسلیٹرز، اگر وہ قراردادوں پر اکتفا کرے تو قرارداد آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے، حکومت کا کام قرارداد نہیں ہے۔ حکومت کا کام عملی اقدامات ہے، عملی اقدامات دکھاؤ، عملی اقدامات دکھاؤ گے تو گھٹنے پھینک دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جہاں ہم ان کو، جواد صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس اچھے گلدستے کو سیکولر لابی کے منہ پر ایک تمانچہ ہم ان کو دکھا سکتے ہیں کہ دکھاؤ، اختلاف دکھاؤ، کس نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے اگین کہ ہم اگر ان فروعی اختلافات کو اپنے مقام پر رکھیں گے اور اصولی باتوں کو لے کے اٹھیں گے تو پاکستان میں بھی عدل کا نظام آئے گا، پاکستان میں بھی اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، اور پھر نہ میکرون یہ کام کر سکے گا اور نہ کوئی اور کافر قوت یہ کام کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس وحدت کو مزید ترقی و تقویت